الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. غوث اعظم بمل بے سر و سما مدد، آمین بولتے رہے. قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات، یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج انشاءاللہ الرحمن ہم دو ذات بابرکات کا دیدار کریں گے. ایک طرف شہزادہ صدر شریعت ہیں تو دوسری طرف شہزادہ سرکار تاج شریعت ہیں. دو شریعتوں کے بیچ الحمدللہ ہمارا کام بن جائے گا. توجہ ہے؟ مکمل توجہ ہے. میں اصل میں 22 تاریخ سے اسی بنارس گرد و نواح میں ہوں. جب میں آیا تھا تو مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا 2 دن پہلے کہ آپ کو ایک جگہ عظمت صحابہ اور رد روافظ پر گفتگو کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس جگہ کا انتخاب آپ کے اس محلے کے لیے کر لیا جائے اور اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مجھ سے پیشتر اگر ابھی آپ نے سنا حضرت قاری دلشاد صاحب قبلہ مختصر سی گفتگو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کر چلے گئے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہم انبیاء، اولیاء، صحابہ، بزرگان دین، تابعین سے پیار کیوں کرتے ہیں
اور پیار کرنا کس کی علامت اور نشانی ہے، یہ انشاءاللہ آپ بات سنیں گے، مگر اس سے پہلے نبی علیہ نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام۔ جتنا پیار ہے اتنا اظہار ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی پر جی لگا کر محبت سے سارے مجمع کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا جائے تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کی گواہی دے دے۔ محبت سے پڑھیے ذرا بلند آواز سے، جتنا مجمع ہے کم سے کم اس میں آواز تو نکلنا چاہیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی سب سے پہلی بولی یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پیار کرنے والوں، آپ جانتے ہو کہ ہم اس مسلک سے پیار کرتے ہیں جس مسلک میں الحمدللہ ہر اعتراض کا جواب مل جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سلام پڑھا، اعتراض کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب یوں دے دیا، اگر ایک بار پر اعتراض ہو تو لاکھوں پڑھ کے دکھا دینا اور بول دینا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ کیا بات! آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز آنا چاہیے، اس لیے کہ دہن میں زبان، تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، تمہارے لیے، ہمائے یہاں، تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تمہارے لیے، جب سب کچھ نبی کے لیے ہے تو آوازی بھی نبی ہی کے لیے ہے۔ جی بے شک۔ توجہ ہے آپ کی؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی کہہ سکتا تھا، اعلیٰ حضرت کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا تھا، علماء مصطفیٰ سے کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے ہمیں یہ جواب دے دیا، اگر ایک بار پر اعتراض ہو تو پڑھ دینا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگر لاکھوں پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے تھوڑا سا شوشہ چھوڑا تو پھر اپنے ایمان میں تزلزل، شک و شبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خیال ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے معمولات اہل سنت میں ہو سکتا ہے دلیل نہ ہو، آپ کے پاس سب دلیلیں ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ایسا کرے تو پھر جواب دینا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ 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 کیا بات ہے! سنو سرکار کیا فرماتے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر بنارس میں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جس کو دیکھو وہ منہ میں پان رکھے رہتا ہے، تو اب سبحان اللہ بلوائیں تو بلوائیں کس سے؟ ہاں بہت سو کے منہ میں پان نہیں ہے، جدھر جاؤ تو پنوا ہی پنوا ہے۔ ہاں تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے پنوے سے ہٹیے اور مصطفیٰ کریم اور خدا کے ذکر میں لگیے۔ ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیجیے، یہ تقریر کے لیے نہیں ہوتا ایکو، آواز تھوڑی بڑھا دیجیے۔ اچھا سب کچھ یہیں سے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھو، ایک بار پر اگر اعتراض ہوتا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ لاکھوں بار پڑھ کے دکھایا، لاکھوں بار پر اعتراض ہو سکتا تھا، امام اہل سنت نے کہا زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ، عشق مصطفیٰ کو سینے میں رکھے ہوئے ہے اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ کہہ دیا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود۔ اب چونکہ کوئی بدعقیدہ اس پر بھی اعتراض کر سکتا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا لاکھوں بار پڑھنا بھی کیا ہے گنتی ہے، کروڑوں بار پڑھنا بھی گنتی ہے، ایک بار پڑھنا بھی گنتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت کے دل میں موجزن تھا، میرا امام کہتا ہے اب گنتیوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بے شمار پڑھوں گا، اور کہہ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ واہ 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 کیا بات ہے! زندہ باد زندہ باد۔ اس مسلک کے ماننے والے ہو، اس لیے پیار سے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو جب کہا جایا کرے۔ اور سنو، گھروں کے اندر
इस्लामी माहौल पैदा करो, टीवियां नहीं, मूवियां नहीं, गाने नहीं, बजाने नहीं, अगर है तो सिर्फ मुस्तफा के तराने होना चाहिए, दुरूद सलाम होना चाहिए, इसलिए कि दुरूद पाक का अल्लाह ने वो मकाम रखा है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की एक हदीस पाक है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशून के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सरकार फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब व रासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल साबिया वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइज़ा सल्ला रजुलन अव इमराअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनग़मिसु फी सुम्मा यख़रुजु व यनफुज़ु जनाही फयक़तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहु इला यौमिल क़ियामह। वाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब इसकी आवाज बढ़ाइए यार, स्पीकर की आवाज खोलिए आप। हेलो हेलो हेलो, बस अब रहने मकरू मत निकालिए, हराम कती से भी बचिए, हराम असली से भी बचिए, मकरू से भी बचिए, मुस्तहब निकालिए आवाज। तवज्जो है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुरूद की बात आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार फरमाती अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते बहुत है मगर ये एक अजीबो गरीब फरिश्ता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका एक बाजू पूरब में है, दूसरा बाजू पश्चिम में है। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर सातवीं जमीन के नीचे। अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। अब बनारस का सुन्नी मुसलमान कहेगा सरकार दो आलम की हदीस के मुताबिक ये बताइए अल्लाह ने इसको पैदा क्यों किया है? तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवाने जरा तवज्जो कर, आला हजरत ने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। हमें एक बार दुरूदो सलाम नहीं लाखों की तरगीब दी है, एक बार दुरूद नहीं करोड़ों की तरगीब दी है, एक बार दो बार नहीं लाखों करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार पढ़ने का हमें ऑर्डर हुक्म दिया है। सरकार दो आलम फरमाते हैं फइज़ा सल्ला रजुलन अबी बरातुम मिन उम्मती अलैया, अगर मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद पढ़ता है, ये उलमा बैठे हैं, अहले मंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। हदीस में ये नहीं आया है मर्रतन मर्रतैन मर्रात कर्रात, यानी एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, चार बार पढ़े, लाखों बार पढ़े, सैकड़ों बार पढ़े, हजारों बार पढ़े। नहीं नहीं, सरकार ने फरमाया अगर मेरी उम्मत का मर्द या औरत, चूंकि सरकार की उम्मत में औरतें भी हैं, सरकार की उम्मत में मर्द भी है, इसलिए आका ने दोनों को जमा फरमा लिया। जो मेरी बहनें मेरी बात को सुनती है, सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में आप जमा हुए हैं, खाजाए पाक की मोहब्बत में जमा हुए हैं, तो जरा इन बुजुर्गों का अमल भी देखो, सरकार की हदीस का तर्जमा मुकम्मल सुनो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह इस फरिश्ते से कहता है फरिश्ते जा, कहाँ जाना है कहाँ जाना है? सरकार फरमाती अल्लाह कहता है जाकर के गोता लगा ले। कहाँ गोता लगाएगा? मुंबई के समंदर में नहीं, किसी बहरे अटलांटिक में नहीं, कहाँ को गोता लगाना है? सरकार फरमाते हैं फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी, अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। सारा मजमा मिलकर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया वो जाता है गोता लगाता है। अब इतना बड़ा फरिश्ता जब गोता लगाएगा और फिर निकलेगा तो नूर के कतरे टपकेंगे। सरकार ने फरमाया हर पर से एक कतरा मखलूक की तादाद के बराबर पर है उसके जिस्म पर। अब मखलूक की तादाद न आप जानते हैं न मैं जानता हूं, तो पर कितने होंगे ये तो अल्लाह जाने और उसके रसूल। सरना हिलाइए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मर्दवा सर हिला हिला के काम चला रहे, मोहब्बत से बोलो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इसलिए मैं सुभान अल्लाह जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कौम पैसा दे दे के गुनाह खरीदती है। जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवा लो ताकि फ्री में इसकी नेकियां मिल जाए और नामे आमाल में कुछ नेकियां जमा हो जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कहता है जाकर के नूर के समंदर में गोता लगा, निकलता है वयनफुसु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है, अपने परों को झाड़ता है। सरकार आगे
نے ارشاد فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ، اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکا کرتا ہے. مخلوق بے شمار ہے تو پر بھی بے شمار ہے تو قطرے بھی بے شمار ہے. ہوتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کر رہا ہے. آج سنی اسی حدیث کے حوالے سے ذرا اس مسئلے کو کلیئر کر کے چلا جاؤ. ہمارے سنی کا ہاتھ پکڑا، کہا تیجا کرتے ہو ثبوت ہے، 10واں کرتے ہو ثبوت ہے، 20واں کرتے ہو ثبوت ہے، 40واں کرتے ہو ثبوت ہے، برسی کرتے ہو ثبوت ہے. یہ حدیث پاک یاد کرنا. علامہ جلال الدین سیوطی مصر قاہرہ کے رہنے والے نبی صدی کے غالباً مجدد ہیں. انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر تحریر کیا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. آقا یہ فرشتہ کر کیا رہا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کیا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم قادری. عشق محبت، عشق محبت. توجہ ہے آپ کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ قیامت تک. اس لیے میرے بھائی درود اتنا پڑھیے کونوں تیجا کرنے والا ہو یا نہ ہو، فرشتوں کو اتنا گواہ بنا لیجیے جو آپ کے درود کی وجہ سے اللہ فرشتے پیدا کرے، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ملتا رہے. سرکار تاج الشریعہ کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اور سرکار تاج شریعت کے دادا علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا. آج اگر میں اپنے سنیوں کا حال معلوم کروں، ہاتھ پکڑ کے پوچھوں بتا واٹس ایپ کتنی دیر چلاتا ہے، کہے گا گھنٹوں نکل جاتے ہیں. فیس بک پر گھنٹوں لگا رہتا ہوں. مگر نبی کے نام پر درود کتنا پڑتا ہے، کہے گا ایک کو بار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. میں نے کہا یہی تو کم نصیبی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادت یہ تھی، عصر کی نماز پڑھی، دروازہ بند کر لیا، نہ عزیز سے ملتے تھے، نہ قریب سے ملتے تھے، نہ مرید سے ملتے تھے، نہ معتقد سے ملتے تھے. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اس کا کمال یہ ہوا حضرت جمیل قادری کے بیٹے حضرت عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے. اعلیٰ حضرت کے ملاقات کا وقت نہیں تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیں تو جائیں کیسے؟ جمیل قادری وہی جمیل قادری جو اعلیٰ حضرت کے مرید خاص ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، جنہوں نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب دنیا میں درود نہیں پڑتا ہے تو لاشا کیسے کہے گا؟ اس لیے لاشے کو درود پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے پہلے دنیا میں درود مصطفیٰ کی عادت تو بنا لے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں جمیل قادری کے بیٹے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں سرکار اعلیٰ حضرت کے حجرے میں گیا، میں نے ادھر نظر ماری ادھر نظر ماری، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مگر اعلیٰ حضرت کا پتہ ہی نہیں. دن جمعرات کا تھا، دن پنج شنبے کا تھا، یعنی جمعے سے پہلا جو دن ہوتا ہے جمعرات کا دن آیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، پورا کمرہ چھان مارا مگر بریلی کا امام نظر نہیں آیا. فرماتے ہیں میں دروازے کی طرف نکلنا ہی چاہتا تھا، اچانک جیسے ہی میں نکلا مجھے آہٹ محسوس ہوتی ہے. پلٹ کے دیکھا تو امام احمد رضا خان ایک کونے سے تشریف لا رہے ہیں، ایک کونے سے نکل رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبدالحمید میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا، پیغام پیش کیا. پیغام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا آقا ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور سرکار یہ بھی بتا دے ابھی تو آیا تھا ملاقات کے لیے مگر پورے کمرے میں آپ نظر نہیں آئے. اعلیٰ حضرت نے زبان بند رکھی، اس لیے کہ راز کی بات تھی. ولی وہ نہیں ہوتا جو اپنی کرامتوں کو بیان کرے، ہمیں ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتیں چھپایا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت، عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اصرار کیا گیا سرکار بتائیں تو صحیح. اور میں کہتا ہوں عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ نے یہ سوال کر کے ہم سنیوں پر احسان کر دیا اور ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں بڑے مولانا ولی نہیں مانتے. میں نے کہا گھامڑ زبان کو بند کر، اگر اعلیٰ حضرت کی ولایت سمجھنا ہے تو اس شعر کو سمجھ لے، غور سے سن تو رضا.
کیا بات ہے، تو نہیں سنتا، تیرے باپ کو آواز نہیں آتی ہے، اگر آتی ہے تو تاج الشریعہ کے جد کریم کو آواز آتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ تمہارے بنارس کا شاعر نہیں جی جو خالی تخیل پیدا کرے، جی، خیال بندی کرے، اور کیا بولتے ہیں تک بندی کرے، ادھر کی ادھر کرتا رہے۔ ہم نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے پیارے، جو بولتے ہیں تو یہی بولتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں، جس کی باڈی یہ ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ کیا بات ہے، بہت اچھا مفتی صاحب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا سرکار بتا دے، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے کرامت کو ظاہر کیا مگر چند سے، ممبروں پر نہیں، دائیں بائیں نہیں، ادھر ادھر نہیں، وہ دور ہی نہیں تھا ایسا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بیان کیا؟ میری بات پر خاص توجہ دیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حیاتی اعلیٰ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا اپنے مدرسے کے نظام میں جامع الرضوی کو داخل کریں، صحیح البہاری کو داخل کریں، دوسروں کی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے پہلے اپنے اس بزرگ کی کتاب کو داخل کرو، اس لیے کہ فقہ حنفی پر میں نے کتابیں بہت پڑھی، مگر فقہ حنفی کی تائید میں جو کتاب مجھے جامع الرضوی اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری کی نظر آئی، وہ کسی اور کی نظر نہیں آ رہی۔ الحمدللہ جامع الرضا اس چیز میں خصوصیت رکھتا ہے کہ وہاں داخل ہے، یہاں کچھ طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، حضرت مفتی واسق صاحب قبلہ یہ بھی موجود ہے، یہ بھی جانتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عرض کیا گیا سرکار بتائیں تو صحیح، تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا تمغہ کیا ملا تھا، تحفہ کیا ملا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ ہر جمعرات کو یہ بندہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ میں نے کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی درود پڑھتے گئے، اسی مقصد کو اگر کسی نے سمجھا تو زمانہ اس کو کیا کہتا ہے، سرکار حجت الاسلام کہتا ہے، سرکار مفتی اعظم کہتا ہے، اور سرکار مفسر اعظم کہتا ہے۔ بعد میں آئیے تو دور حاضر کا میرے اعتبار سے جو قطب الاقطاب بھی ہے، جس کو میں نے اپنی کتابوں کے ذریعے پڑھا اور میں نے جس کو سمجھا، اور یہ جملہ میرا نہیں، ان سے جہلم میں سرکار تاج الشریعہ کے لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ تاج الشریعہ اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں اپنے زمانے کا مفسر بھی ہے، اپنے زمانے کا محدث بھی ہے، اپنے زمانے کا محقق بھی ہے، اپنے زمانے کا مفتی بھی ہے، اپنے زمانے کا قاضی بھی ہے، اپنے زمانے کا فقیہ بھی ہے، اور اگر روحانیت میں دیکھتے ہو تو تاج الشریعہ دور حاضر کا کتب ہے۔ میں نے یہ جملہ بول دیا، مگر اللہ سلامت رکھے امیر المومنین فی الحدیث سرکار حضور محدث کبیر کو آپ نے فرمایا ایک تقریر میں تاج الشریعہ کتب ہی نہیں، قطب الاقطاب کو تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کو 6 سال میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ابھی ایک شعر پڑھا تھا کس نے، ہمارے حسان بھائی نے، یہ بھی بریلی شریف کا فیضان لے کر کے آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خطیب بھی بریلی سے ہے، نقیب بھی بریلی سے ہے، اور ایک شاعر بھی بریلی سے، ایک بول رہا ہوں حالانکہ وہ بھی بریلوی ہی ہیں، سب بریلوی ہیں، لیکن مسکن کے اعتبار سے بول رہا ہوں، ورنہ تو الحمدللہ ہم سب بریلوی۔ بے شک بے شک، انتصاب ہے، کیسی نسبت ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، عرض کیا کر رہا تھا میں، رسول کریم علیہ السلام کے اس عاشق سرکار تاج الشریعہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا نا، اس شعر کا دوسرا مصرع یہ تھا، ورنہ جنات بہت ماریں گے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کو سند کے طور پر ثابت
ثابت کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کے در پاک میں 2012 سے میں پڑھا رہا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کی کرم نوازی ہوئی. ایک دن ایک سال کیسا ہوا, سرکار تاج الشریعہ بقید حیات ہے, ظاہری زندگی کے ساتھ ہے. اچانک مدرسے کے اندر تکلیف ہوتی ہے, بچے بیمار پر بیمار پڑتے ہیں. تقریباً 50 بچے ہاسپٹل میں بھرتی کر دیے گئے. ان کا منہ بھی چل رہا تھا, پیٹ بھی چل رہا تھا. ہم لوگ پریشان, اتنے بچوں کا کہاں سے جواب دیا جائے گا؟ اگر ماں باپ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ طبیعت بڑی سیریس ہوتی چلی جا رہی تھی. ہم نے کہا دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا مرشد خالی ہمارا علمی فیضان دینے والا نہیں, روحانیت بھی تو یہیں سے پاتے ہیں. یہ ہمارا شیخ الکل ہے, علمیت بھی یہاں سے ملتی ہے, روحانیت بھی یہاں سے ملتی ہے. ہم نے کہا سرکار مدرسے میں ایسا ہو گیا ہے. سرکار تاج الشریعہ نے جب یہ جملہ سنا تھا تو پہلا لفظ میرے مرشد کا یہ تھا, خبیث جنات پریشان کر رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. جی کیا جملہ بولا؟ کبھی جنات پریشان کر کون بولے گا؟ ہم جیسا آدمی بولے گا. جس کو انسان صحیح سے نظر نہ آئے تو جنات کہہ دیتے ہیں. جی 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 توجہ ہے, بولو. سرکار تاج الشریعہ نے کہا خبیث جنات پریشان کر رہے ہیں. ہم نے کہا حضور کرم فرمائے. سرکار تاج الشریعہ ہاسٹل میں آئے, ایک چکر لگایا, جی واہ, گھوم گئے. جی میں نے کہا نہیں سمجھ پائے بات کو. شیر جب آتا ہے تو گیدڑ بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, اور کیا بات. پریشان کرنے والے شیاطین گیدڑ ہی تو ہیں. ہاں جی جی, بولو بولو. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں, کچھ انسانوں میں شیطان, کچھ جنات میں شیطان. برے شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے, مگر دونوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی, مولا تیرے بندوں کے کبھی آگے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے. اس محفل میں کسی شیطان کو گھسنے نہیں دینا ہے, رحمان ہی کا بات کا ذکر کرنا ہے. جی جی, ہاں, اعلیٰ حضرت نے جن کے لیے کہا نا تم نے تو چلتے پھرتے مردے, تو وہ مردے بہت ہیں بنارس کے اندر, چلتے پھرتے مردے. سمجھ رہا نا میری بات کو آپ؟ ارے وہی جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ مونی کی بات کر رہا ہوں, ذرا توجہ فرمائیے گا. سرکار تاج الشریعہ آئے, آ کر کے ایک چکر لگایا. چکر لگا کے ہم لوگوں نے بڑے سے برتن میں پانی رکھ دیا. سرکار تاج الشریعہ نے دم کیا, دم کر کے بچوں نے پی لیا. الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ فیض اور نگاہ کرم کا عالم یہ ہے. آج تک آپ کو جامعہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ 2-4 بچے ایک ساتھ بیمار ہو گئے ہو, ورنہ 1000 بچوں کے اندر 1-2 بچے بیمار ہو جائے تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی, یہ تو 1% میں بھی نہیں آتا. مگر سرکار تاج الشریعہ کا کرم یہ ہے کہ بے فضل ہی تعالی بچے بیمار نہیں ہوتے, اس لیے کہ تاج الشریعہ گھوم گئے اور جنات کو بتا دیا یہ علاقہ کسی اور کا نہیں, تاج شریعت کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کرامت سرکار تاج الشریعہ, عظمت سرکار تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. اہل ممبر کی بڑی خاموشی ہے, ذرا آپ حضرات ایک بار پشت پناہی کر دیجئے. صدر پناہی تو ادھر سے ہو ہی رہی, محبت سے بول جائیے سبحان اللہ. اس لیے کہ میں دل جمعی والے مجمع میں تقریر کرنے کا آدمی, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک ہو مرے دل سے. بس ایک بات کو پورا کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. سرکار تاج شریعت کا معمول یہ تھا, عصر کے بعد سرکار تاج الشریعہ دلائل الخیرات شریف پڑھتے تھے, اور جب آپ کی ظاہری بینائی چلی گئی اس کے بعد بھی میرے مرشد کو الحمدللہ یہ چیز یاد تھی. اور ایک چیز اور سن لے, سرکار تاج الشریعہ ابتداءً حافظ نہیں تھے, مگر آپ نے اپنی زندگی کے اخیر عمر کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کا حفظ بھی مکمل کیا ہے, حافظ قرآن بن کر گئے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, سرکار تاج الشریعہ کا یہ معمول رہا. جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے, جب آپ کی زبان بھی ظاہری طور پر بولنے سے قاصر تھی, تب حضرت علامہ مفتی عاشق صاحب سے کہتے تھے کہ تم دلائل الخیرات شریف سناؤ, میں اس کو سننا چاہتا ہوں. تاج الشریعہ کے یہ پوتی داماد پڑھتے تھے, تاج الشریعہ سنتے تھے. ہم عاشقوں کو
मुरीदों को शहद दे कर गए। जिंदगी के हर लम्हे को दुनिया के तरानों से आबाद नहीं करना है। अगर पढ़ना है तुम्हें तो यही कहना है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। समझ गए आप? इश्क पैदा करो तो ऐसा। मेरे सरकार ने फरमाया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आ गया तो एक बात अर्ज कर दूं हालांकि मैं ख्वाजा गरीब नवाज पे अल्हम्दुलिल्लाह आप चाहे तो मैं घंटों तकरीर कर सकता हूं, इसलिए कि अभी मौका गुजरा, मगर चूंकि मामला यह है कि जब हुक्म हो जाता है तो मानना पड़ता है। रात मुझे गाजीपुर के इलाके में बुलाया, मुझसे कहा उन्वान था जश्न मेराजुन नबी, मैं 2 दिन से वही पढ़ रहा था किताब। जब वहां पहुंचा मगरिब के बाद बोले हजरत आपको शादी के उन्वान पर बोलना है, गौसे आदम पे बोलना है, अजमत औलिया पे बोलना है और आपको मेराज पे बोलना है। मैंने कहा 1 घंटे में 4 मौजू कैसे बोलूंगा? तो वो कहने लगा फिर आप जो चाहें वो बोल दे। मैंने कहा ठीक है, आप जो आप कह रहे हैं वही बोलो। समझ गए आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मदारिस के असातिज़ा होते हैं वो पढ़ते पढ़ाते उनका काम ही यही है। इसलिए खतीब भी ऐसे ही बुलाया करो जो मदरसे में हक है हक है हक है जी। और जो मस्जिद के अइम्मा है उनको भी बुलाओ और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखो। लॉकडाउन जैसे हालात अगर पैदा हो तो खुदारा तनख्वाहें मत रोकना। सही बात है, सही बात है। शरीफ और मरकज का पैगाम है, कायदे मिल्लत ने हमारी भी तनख्वाह नहीं रोकी और सबको कहा सब दे फजल ही ताला, और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। तवज्जो है जी। सुनिए, सरकार ताजे शरीयत नव्वरल्लाहु मरकदहू का प्यार देखिएगा और उलमाए किराम बुजुर्गाने दीन का प्यार देखें। इधर तवज्जो फरमाइएगा, जाने वाले को निकलने दीजिए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक में एक बड़ी प्यारी बात अब तहरीर फरमाते हैं। पहले इस हदीस को सुन ले, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह उस तरफ आऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा। इधर क्या हुआ, आज मुस्तफा करीम पर जो दुरूद पड़ता है और इस यकीन के साथ पड़ता है, अगर हम रात को सोएंगे और इंशाअल्लाह रहमान दुरूद पढ़ के सोएंगे, सरकारे दो आलम अपने चेहरे का दीदार करा देंगे, आका खाम में तशरीफ ले आएंगे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्सा फइन्न शैताना ला यतमत्तलु भी। सरकार ने फरमाया जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब मैं उसको बेदारी के आलम में भी दीदार कराऊंगा। सरकार के सगे चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा एक दिन सोते हैं, आंख लगती है, सरकारे दो आलम के चेहरे का दीदार कर लेते हैं, पलट करके आते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना की बारगाह में और आकर के कहते हैं ए उम्मुल मोमिनीन मैमूना, मैंने क्या किया, आज सरकार को देखा है, सरकारे दो आलम दुनिया से जा चुके थे, हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं, आखिरी आराम गाह में मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। तवज्जो फरमाइएगा। इधर आम तो रफ्त के नतीजे में आप मेरी गुफ्तगू का एक भी जुमला शाये मत करना। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं हजरत मैमूना की बारगाह में गए, कहा सरकार ने फरमाया है जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब मैं उसको बेदारी में अपना दीदार कराऊंगा, मैं सरकार को देखना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना अंदर गई और जाने के बाद एक आईना लेकर के आई। आईना वो शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है। ए बनारस के सुन्नी मुसलमान जरा मुझे ये तो बता, अगर आईना आपके चेहरे के सामने हो तो उस आईने में मेरा चेहरा होगा कि आपका होगा? मिसाल के तौर पर आईना लिया, मैंने भाई साहब के चेहरे की तरफ कर दिया, सैयद कैफी साहब के चेहरे की तरफ कर दिया। आईने की खासियत यह है जिसके चेहरे के सामने होता है चेहरा उसी का नजर आता है, मगर चूंकि ये नबी का आईना था। आज सुने कुल्लियत को दूर करो, प्यार पैदा करना है तो इस आईने से सीखो मोहब्बत कैसी होना चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए, इश्क कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं इधर भी सही उधर भी सही, दोनों तरफ की तालियां बजाते और दोनों तरफ के मामलात को लेकर चले, ये हमारा इश्क नहीं कहता। सुनो, ये आईना लेकर के आई, हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना कहती है तवक्कफ, ठहर जा। वो ठहर गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अंदर गई, आईना लेकर के आई और फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराती, फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जरा इस आईने को गौर से देखो। अब सहाबी का जुमला सुनिएगा, किसी बदअकीदा का जुमला नहीं, सहाबी का जुमला है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं फरअयतु फीहा फनज़रतु फीहा, मैंने उस आईने को गौर से देखा, लम अरा सूरतल लिनफ्सी, तो मुझे अपने
اپنے چہرے کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا تو کیا نظر آتا تھا؟ فرمایا فرائیت صورت النبی کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم آئینے میں میں نے دیکھا، آئینہ میرے چہرے کے سامنے ہے، میرا چہرہ آئینے کے سامنے ہے، مگر اس آئینے میں کچھ اور نہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا رخ صحبہ نظر آ رہا ہے۔ توجہ کرو مسلمانوں، اس آئینے نے کیا کہا تھا؟ سرکار تو چلے گئے تھے ظاہری زندگی کو چھوڑ کر اور چہرہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھا، مگر اس آئینے نے کہا تھا اے دنیا کے لوگوں سبق سیکھو مجھ سے، میں نے مصطفیٰ کو اپنے اندر اس طرح بسا لیا ہے قیامت تک چہرہ کسی کا بھی ہو مگر میں کسی اور کا نہیں، اگر چہرہ دکھاؤں گا تو مصطفیٰ کا دکھاؤں گا، اس لیے کہ اس دل میں جب مصطفیٰ آ گئے تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ٹھکانہ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد اہل سنت، نعرے تکبیر۔ توجہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت۔ توجہ ہے، دو گروہ ہیں، ایک ہے صحابہ اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ جی ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تاج شریعت کا دامن تھاما ہے، تاج شریعت نے ہمیں سادات کی تعظیم سکھائی۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور سنو اہل بیت سے ہم کیسا پیار کرتے ہیں، حدیث پاک سن لیجئے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے اس حدیث کو تحریر فرمایا، رأیت اللیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمۃ خیرۃ اللہ وعلی باغضہم لعنۃ اللہ۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سنیو معراج کی رات ہے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آمنہ کا لال جا رہا ہے، کائنات کا مالک جا رہا ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار جا رہا ہے، وہی جا رہا ہے جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میری نظر جنت کے دروازے پر پڑی تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں انگوٹھے چوم لیا کرو یار، کیسے سننی ہو سرکار کا نام آئے انگوٹھے نہیں چومتے، یہ انگوٹھے چومنا حضرت آدم کی سنت ہے اور سچی اولاد وہی ہوتی ہے پر چلا کرتی ہے، ہم حضرت آدم کی روش پر ہے۔ آج جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے چیلنج ہے، بھٹکے ہوئے تم ہو، ہم نہیں بھٹکے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ پاک نے جو اسلام اور ایمان ہمیں دیا تھا یہ ایک زمانے پہلے اس کے لیے سگنل مل گیا تھا۔ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند استوحش فعم فارسل اللہ تبارک و تعالی جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ ارشاد فرمائے مگر یہی تک کا ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم اس دنیا پر آئے یعنی سرمدیپ پہاڑ جو آپ کے ہندوستان کا ایک حصہ تھا، جب آپ نے وہاں قدم رکھا تو آپ کے دل میں وحشت محسوس ہوئی، اجنبیت محسوس ہوئی، کیونکہ اکیلے تھے، ابھی نہ حضرت نوح پیدا ہوئے ہیں، نہ حضرت شیس پیدا ہوئے ہیں اور نہ کوئی دوسرے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں آئے ہیں، حضرت آدم اکیلے ہیں۔ فرمایا جب وحشت پیدا ہوئی تو جبریل کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے کہا اللہ اکبر یعنی اذان پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آپ نے دو بار پڑھا اور کہاں پڑھا تھا؟ ہندوستان کی سرزمین
زمین پر پڑا تھا، ہم نے کہا اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والوں، اسلام پر حملہ کرنے والوں، اتنا یاد رکھنا جس اسلام کو خواجہ نے پھیلایا ہے اس کا سگنل حضرت آدم نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ آج اذان ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل تو پہلے پڑھ گئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو سب سے پہلے اگر مصطفیٰ نور کی شکل میں پشت آدم میں سوار ہو کر آئے ہیں تو وہ کوئی اور ملک نہیں ہے، ملک ہندوستان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر، آمد حضور محدث کبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ یہاں سے راستہ بنا لیں، ورنہ دیکھیں میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا راستہ بنا دیں، اور جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں ان سے گزارش کروں گا بڑے سلیقے کے ساتھ حضرت کو ممبر شریف پر پہنچائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت شہزادہ حضور صدر الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہاں سے جگہ بنا لیں۔ آنے دیجئے بھئی، آنے دیجئے۔ غیر ضروری حضرات جو ہے اسٹیج پر وہ نیچے اتر جائے، ہے نا، تو زیادہ ورنہ زیادہ وزن ہوگا تو اسٹیج ہلے گا، نقصان نہ ہو جائے کچھ کرے کیا نہیں، خبریں بڑی سے 15 منٹ میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے احباب سے بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں اور ادب کے ساتھ جلسے کو سماعت کریں۔ جو بیچ میں کھڑے ہیں بھئی آپ بیٹھ جائیے، یا پھر ایک سائڈ سے کھڑے ہو جائیے، راستے میں بالکل کھڑے نہ ہو، پیچھے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تاکہ وہ بھی حضرت کا دیدار کر لیں۔ جو لوگ بیچ میں کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا یا سائڈ سے کھڑے ہو جائیے تاکہ جو پیچھے ہیں لوگ وہ حضرت کا دیدار کر لیں، اور بیٹھ جائیے آپ۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا جو حضرات اگر ویڈیو بنا رہے ہیں تو مہربانی کر کے وہ ویڈیو بالکل نہ بنائیں اور بنانے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ میری گزارش ہے کوئی بھی شخص ویڈیو بنانے کی کوشش نہ کرے۔ محفلوں کو دیکھ کر بھی کچھ عادت بدل لی جاتی ہے۔ آج آپ الحمدللہ سرکار حضور محدث کبیر اور سرکار قائد ملت کی محفل میں آئے ہیں۔ ان کا چہرہ، ان کے چہرے کا آپ دیدار کریں گے۔ ایک ذات تو آ گئی، ایک انشاءاللہ قریب آنے والی، اور فتویٰ بھی آپ کو معلوم ہے۔ حضور محدث کبیر نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور فتویٰ بھی سرکار تاج الشریعہ اور ہمارے بزرگوں کا یہی ہے کہ تصویر کشی حرام ہے،
تو نہ بہنیں بنائیں نہ بھائی بنائیں. اوپر ہونے کا یا دائیں بائیں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کا بھی فوٹو کسی کی بھی تصویر کھینچیں. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے کھنچواتے. اس لیے چیز آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. اور میں نے آگے دیکھا کہ علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے. الحسن والحسین صفت اللہ، حسن و حسین اللہ کے چنیدہ پسندیدہ ہے. فاطمہ تو خیرت اللہ، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے. ان سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کی بولی یہی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مگر اللہ رب العزت کا کرم ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک جانب اہل بیت کا دامن ہے، دوسری جانب صحابہ اکرام کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مطلع القمرین کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ایک قول ذکر فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه. فرمایا اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو سب سے بہتر پایا اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو چنا اور ان کو اپنا رسول بنایا، رسالت کا حامل بنا دیا اور نبوت کا حامل بنا دیا. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں سمجھایا. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. پھر اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دل کو سب سے بہتر پایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انہیں مصطفیٰ کریم کا وزیر بنا دیا. یقاتلون عن دینہ، وہ سب کے سب مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. ایک حدیث میں آقا کریم یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل واختار لی اصحابا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا. ان میں سے کسی کو وزیر بنا دیا ہے، کسی کو وزیر بنایا اور کسی کو اور منصب پر رکھا. مگر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے سنو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ. مطلب کیا ہے؟ لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. ہم جب بھی یاد کریں تو صحابہ کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں. ہماری زبان کسی صحابی کے خلاف نہیں کھلنا چاہیے، ہماری زبان کسی صحابی کی توہین میں نہیں کھلنا چاہیے. جب بھی یاد کیا جائے تو صحابہ کو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے، وقار کے ساتھ یاد کیا جائے. اس لیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف رکھو. اور سنو لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے دنیا سے جانے کے بعد، ظاہری زندگی سے جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو سب و شتم اور گالی گلوچ کا نشانہ مت بنانا، ان کے خلاف زبان مت کھولنا. اس لیے کہ آقا نے ایک پہچان بتائی ہے، ایک معیار دیا ہے، ایک انداز دیا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اگر کوئی ان سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی محبت کی نشانی ہے، اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ سرکار سے عداوت کی نشانی ہے. آگے میرے نبی نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس نے انہیں ستایا، جس نے انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو مجھے ستاتا ہے وہ جناب
जनाब खुदाबंदी में सताने की या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, अनकरीब अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाएगा। इसका मतलब ये है सुन्नियों, अहले सुन्नत का मजहब ये है कि हम सरकार से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं और अहले बैत के साथ सहाबा इकराम से भी प्यार किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, समझो थोड़ी देर रोक दीजिए। असल में परेशानी ये है कि एक ही वक्त में सारे काम किए जाते हैं, चाय भी उसी वक्त, पानी भी उसी वक्त, बातें भी उसी वक्त। तवज्जो से जरा सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, वक्त मुख्तसर दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ फरमाए। मैं गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ हजरत की मौजूदगी में कि जिस तरीके से एक शागिर्द अपने उस्ताद को सबक सुनाता वही सबक मैं सुना रहा हूँ, मगर आप मेरे इस सबक में सुनने में शरीक हो जाइए, सवाब तो मिलेगा ना इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम से प्यार करना अहले सुन्नत की निशानी और अहले बैत से प्यार करना ये भी अहले सुन्नत की निशानी। हम दोनों को लेकर के चलते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया फी का मसलुम मिन ईसा, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। अब यहाँ नबुव्वत का मामला नहीं, आका करीम ने आगे फरमाया अब गज़तहुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु, उनसे यहूदियों ने नफरत की तो उनकी मां पर माअज़ल्लाह तोहमत लगा दी। व अहब्बतहुन नसारा हत्ता अंसलूहु बिल मंज़िलतिल लती लैसत लह, और जब मोहब्बत का दावा किया किसने? नसरानियों ने, क्रिश्चियन ने, ईसाइयों ने, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या किया? उस मकाम तक पहुंचा दिया जिस जो मकाम उनके शायाने शान नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं लोगों यहलिकु फिया रजुलानी, दो तरह के लोग मेरी वजह से तबाह होंगे, यानी मेरी मोहब्बत में कुछ गुलू करने वाले होंगे, कुछ मुझसे नफरत करने वाले होंगे। दो गिरोह हजरत अली ने बयान कर दिए, मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया व मुबगिसुन यहमिलुहु शनानी अला अय्यबहतरी। दो तरह के लोग बयान किए, फरमाया दो तरह के लोग तबाह हो जाएंगे, कुछ तो नफरत को मोहब्बत करने का दावा करेंगे मगर मोहब्बत में गुलू करेंगे, मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएंगे जो मेरे अंदर नहीं पाया जाता वो भी मेरी तरफ मंसूब कर देंगे। और फरमाया कुछ नफरत करने वाले होंगे जिनको मेरी दुश्मनी उभारेगी और इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर तोहमत लगाएंगे। हजरत अली का ये कौल समझ में आया ना आपके? हजरत अली ने पहचान बना दी और बता दिया दोनों तरह के गिरोह तबाह होने वाले हैं, यहलिकु हलाक होने वाले हैं। कौन कौन? दो तरह के लोग, जो हद से ज्यादा मोहब्बत का दावा करते हैं और जो मुझसे नफरत करते हैं। नफरत करने वाला भी तबाह है और हद से ज्यादा मोहब्बत का दावा करने वाला भी तबाह है। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, उठाइए अस्सवाइकुल मुहरिका को। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अली से फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफुदून अल इस्लाम। फरमाते हैं ए अली सुनो, मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जिसको जमाना राफसी कहेगा, उसका नाम राफजी होगा। ये इस्लाम को छोड़ देंगे, ये इस्लाम से दूर होंगे, तर्क इस्लाम करने वाले होंगे, इनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। एक रिवायत में और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकारे दो आलम के हवाले से अर्ज इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसयाती कौमुन लहुम नबजुन युकालु लहुम राफिजा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, मेरी उम्मत में अनकरीब एक जमात पैदा होगी, एक कौम पैदा होगी जिसका बुरा लक़ब होगा, यानी उसको राफजी कहा जाएगा। फरमाया सुनो, हजरत अली से सरकार ने कहा इन अदरकतहुम फक्तुलहुम फइन्नहुम मुशरिकून, अगर ये तुझे मिल जाए तो अली छोड़ना नहीं, इनको कत्ल कर देना, इसलिए कि ये मुशरिक है। आप जानते हैं मुशरिक किसको कहा जाता है? बहुत ताज़िये की आदतें पड़ गई है, न जाने क्या क्या लोग कहने लगे हैं, कौन कौन सी रिवायतें लेकर के आए हैं। हुजूर कायदे मिल्लत हो, हुजूर सरकारे मुहद्दिस कबीर हो, सरकारे ताजे शरीयत हो, इनकी तालीमात को मजबूती से थामो, इसलिए कि दौरे हाजिर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई के लिए इन उलमा की जमात है और इन उलमा में बेफज़लिही ताला जो सरबराबरता साथ है, जमाना
اسی کو امیر المومنین فی الحدیث حضرت سرکار محدث کبیر کہتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ایک شخص اٹھا تھا نا جس نے 2016 سے لے کر، رفیق بھائی توجہ فرمائیے گا، 2016 سے لے کر 2019-20 تک تقریریں کی، 75 کفریات پک گیا، توبہ پر توبہ کرتا چلا جا رہا ہے، مگر توبہ اگر مگر والی تھی۔ حضور محدث کبیر نے الحمدللہ اپنا موقف بیان کیا، رب قدیر کا کرم ہوا، ایک وقت اس کے سمجھ میں آیا مگر کچھ اور بھی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اس لیے علماء کا دامن تھامو۔ آج رافضیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، سرکار نے فرمایا تھا علی اگر تجھے یہ مل جائے انہیں چھوڑنا نہیں، انہیں قتل کر دینا، اس لیے کہ یہ مشرک ہے۔ ہم نے کہا مشرک کیسے ہے؟ مشرک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو آئیے ذرا توفہ اثنا عشریہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا باب شوق در احوال اسلاف شیعہ، یعنی شیعوں کے بزرگوں کے بارے میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ رافضیوں کا سب سے پہلا امام عبداللہ ابن سبا، جو حقیقت میں یہودی ہے، صنعان کا رہنے والا ہے، رافضیت کی بنیاد ہی یہودیت پر۔ آپ دنیا کے تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا دنیاوی لیبل پر رافضی کس قدر سپورٹ کرتے ہیں یہودیوں، اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں تین چیزیں آپ نے ذکر فرمائی۔ فرمایا سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے صحابہ سے افضل مانا۔ دوسرا کام اس نے کیا بے تکفیر صحابہ، صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کافر گردانا، وارتداد بعیشہ، اور ان کو معاذ اللہ مرتد کہا۔ اور تیسرا جو برا کام اس نے کیا بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود، حضرت علی کی الوہیت، ان کے خدا ہونے کا دعوت اور پیغام لوگوں کو۔ بولو سرکار نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، دلیل ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، قال قلت یا رسول اللہ ما العلامۃ فیہم، میرے آقا علیہ السلام یہ بھی بتا دیجئے ان کی پہچان کیا ہے رافضیوں کی؟ تب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے یطعنون علی السلف، یہ بزرگوں پر، اسلاف پر، گزری ہوئی شخصیات پر طعن و تشریح کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کہوں تو اس کی الفاظ یہ ہے ینتحلون حبنا اہل البیت ویشب آیت ذالک انہم یشبون ابا بکر وعمر، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر حقیقت میں محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں، مگر رافضیوں کی بولی جو ہے صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے فرما دیا یہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کریں گے مگر حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہوں گے۔ اب توجہ فرمائیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے ان کی پہچان بتائی، یشبون ابا بکر وعمر، ان کی پہچان یہ ہے وہ ابو بکر کو گالیاں دیں گے، وہ عمر کو گالیاں دیں گے۔ بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرمایا ہے فقہ کی کتابوں کی روشنی میں، رد الربزہ کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى الثَّلَاثَةِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَإِنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ أَوْ عُمَرَ عَلَى الْأَصَّحِ فَهُوَ كَافِرٌ۔ رافضیوں میں اگر کوئی حضرت علی کو ان تینوں سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے افضل مانتا ہے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ اور اگر کوئی ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی عمر کی مذہب صحیح کے مطابق اگر ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر۔ ایسے کافروں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ ابو بکر کی نفرت ہی تو ہے، حضرت عثمان کی نفرت ہی تو ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ بدبخت کہتا ہے معاذ اللہ تدوین قرآن ہوئی تو 26 آیتوں کو بڑھا دیا گیا۔ ہم نے کہا یاد رکھ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے
والے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ زن خندزن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. واہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر. یا جنتی جی جنتی 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 جنتی. توجہ ہے آپ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کننا وفینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا سنو سرکار دو عالم کا زمانہ ہے، اہل سنت کا یہی تو مذہب ہے نا. سب سے بڑا مقام صحابہ کرام میں اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ہے. دوسرا بڑا مقام حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے. تیسرا مقام عثمان غنی کا ہے. چوتھا مولا کائنات کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہمارے درمیان سرکار دو عالم ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم اگر تفصیل کی بات آتی تھی، فضیلت دینے کی بات آتی تھی تو سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ افضلیت کے قابل ہم سمجھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ہم فضیلت دیتے تھے عمر کو، ہم فضیلت دیتے تھے عثمان کو، ہم فضیلت دیتے تھے حضرت علی کو. جو ترتیب ہمارے بزرگوں سے چلی آئی ہے الحمدللہ وہی حق ہے، اور جو اس کو مانتا ہے وہی حقانیت کی دلیل رکھا کرتا ہے. اور آگے بڑھو حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہے. اس کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور پہلے میں آپ کو اس اعتراض کا جواب دے دوں. آج کے دور میں کچھ رافضی یہ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کیا کہا تھا؟ آقا کریم نے کہا کاغذ قلم لے کر کے آؤ. حضرت عمر نے کہا وزیر تھے، کہا سرکار دو عالم ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. کہا سرکار لکھ کر دینا چاہتے تھے، آقا کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے لکھ کر دے دوں کہ میرے بعد خلافت کا حقدار وہی ہے. حالانکہ بہت ساری مثالیں، بہت ساری دلیلیں یہاں موجود ہیں. اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق کا مطالعہ کر لیجئے. مگر ایک حدیث بالکل اسی کی طرح جو یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام مسلم نے بھی تو اس حدیث کو لیا ہے حضرت ابو بکر کے لیے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی فی مرضہ الذی مات. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھ سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مرض وصال شریف میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتبا کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلا لو تاکہ میں نوشتہ دے دوں، ایک مکتوب دے دوں، کچھ لکھ کر کے دے دوں. ہم نے کہا اگر وہاں لکھنے کی بات ہے تو لکھنے کی بات تو یہاں بھی ہے، دونوں طرف کی دلیل کیوں نہیں مانتے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں میرے بعد کوئی اٹھ کر کے یہ آرزو اور تمنا نہ کرے اور یہ کہے کہ میں بہتر ہوں، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اور ایمان والوں کی نظر میں اگر کوئی بہتر ہے، سب سے بہتر اگر کوئی ہے صحابہ میں تو وہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے جن کو زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اختتام کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ ہمارے سرکار صحابی رسول ہے، بولو صحابی رسول ہیں. بہت ساری سندیں ہیں، 163 حدیثیں آپ نے روایت کی. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر 163 حدیثیں. کاتب وحی کو زمانہ امیر معاویہ کہتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور ہم جو حدیث پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یبالون من خذرهم ولا من نصرهم،
یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ کہیں من خزلہم ولا من خالفہم الی یوم القیامہ، کہیں کسی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں تحریر کی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور بھی متعدد حدیثیں آپ نے روایت کی ہے جو ہماری حقانیت کے لیے دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم نے کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی دلیل ان کی مقبولیت کی کیا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابی جنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سب کے لیے بشارت سنائی گئی، چاہے انصار کی جماعت ہو، چاہے مہاجرین کی جماعت ہو، چاہے انصار اور مہاجرین کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی جماعت ہو، سب جنتی ہے الحمدللہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث نہیں متعدد ہے، مگر آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سند آپ کے گوش گزار فرما کر دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا، آپ کہتی ہے انی لا تمنا ان یزید اللہ تبارک و تعالی معاویہ من عمری فی عمرہ، آپ کہتی تھی میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالی معاویہ کی عمر میں میری عمر کو لگا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ام المومنین کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول مقبولیت کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک میرے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان بہتر ہے؟ تب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، جو خاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں لگی جب وہ سرکار کے ساتھ تھے، خدا کی قسم وہ غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ امیر معاویہ وہ ہے جب سرکار نے کہا تھا سمع اللہ لمن حمدہ تو انہوں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے؟ فما بعد ذلک، ہم نے کہا یہ صحابہ ہے، اس لیے رافضیت کو گھروں کے قریب نہیں آنے دینا ہے، عقیدہ وہی ماننا ہے، نظریہ وہی ماننا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت دے رہا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلاف شرع اگر میری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ السلام چمکتے رہتے ہیں ان لوگوں کے کردار دنیا میں جو بن کے رہتے ہیں دیوان اے سرکار دنیا میں، صداقت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، مثالی ہیں میرے آقا کے چاروں یار دنیا میں۔ حضرات بڑی اچھی کامیاب تقریر آپ نے خطیب اعظم ہندوستان خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد رضا قادری صاحب قبلہ سے سماعت کی حضور محدث کبیر کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں فیروز بھائی اور ان کے تمام اراکین کمیٹی کو جنہوں نے اتنی بڑی شخصیت کو اپنے ممبر شریف پر بلا کر دیدار کرانے کا موقع دیا۔ میں تو اس انداز سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بیٹھے رہیں آپ دیدار کریں بس بیٹھے بیٹھے، میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل بنارس کو کہ دینے یہ رخ و جمال آئے ہیں، کرنے یہ مالا مال آئے ہیں، جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو صدر الشریعہ کے لال آئے ہیں، جلسے والو تمہارے جلسے میں۔ اور خدا کی قسم غلام حضور شہزادہ صدر الشریعہ اس انداز سے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر کہتا ہے یہ وقت میرے دوستو سچ مچ خوشی کا ہے، پیش نظر جمال غلام نبی کا ہے، آمد سے ہو گئی ہے تجلی کی بارشیں، چہرہ ہی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے، چہرہ ہی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے۔ اب آئیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے مداح رسول اکرم